ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں. پروگرام کے آغاز میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ بات کریں گے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور تھرو آؤٹ دس منتھ ہم انشاءاللہ اس پہ ہی گفتگو کرتے رہنا ہے. ویسے تو ساری زندگی کم ہے، اس پہ گفتگو کرنی چاہیے ہمیں اور ہمیں سیکھنا چاہیے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں. رانا شفیق خان پسروری صاحب مصنف ہیں، کالم نگار ہیں، سینئر صحافی ہیں، ہمارے سینئر ہیں، ہم ان سے سیکھتے بھی رہتے ہیں. سر ویری وارم ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ آپ کا، آپ نے یاد سر پلیئر ہیونگ یو. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ماشاء اللہ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے پروفیسر یحییٰ جلال پوری صاحب. عالم دین ہیں، بزرگ شخصیت ہیں، اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا بہت احسان ہے. الحمدللہ. اب آپ کی آوازیں سن کے اور یہ بات سن کے کہ سیرت پاک پہ بات کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھی بہتر ہیں ہم. جزاک اللہ کا سر. شکر ہے. اس سے جزاک زیادہ اللہ. بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند، ہنستا مسکراتا رکھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر فرمائیے گا کہ جو مشکل حالات میں سروائیو کرنے کے حوالے سے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ایسے اصول ہیں، کیا انہوں نے ہمیں فراہم کیے ہیں جن سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ. یہ بہت اونچا سوال ہے، بہت اعلیٰ سوال ہے. مزہ آتا ہے اس پہ غور کرتے ہوئے. جزاک اللہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ اس پہ غور کریں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. بے شک. یہ وہی انداز ہے جس میں مطلب ہے کہ بھی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اور کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین ہی بنا کے بھیجا ہے اور کچھ رحمت للعالمین. خصوصاً پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت گواہی دیتی ہے کہ آپ کا ایک ہی مشن تھا زندگی میں جی. اور وہ مشن بے مثال تھا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور آپ غور کر کے دیکھیے کہ آپ طائف تشریف لے جاتے ہیں، کیا مقصد ہے وہاں جانے کا؟ یہ اپنے لوگ ہیں، ان سے رشتہ داریاں بھی ہیں، تو ان کو دعوت دی جائے اس بات کی کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. جی. اور سلوک کیا ہوتا ہے کہ گالیاں بھی، بد زبانی بھی، جسمانی ایذا کی انتہا ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا بدن مبارک لہو لہان ہے، جوتے بھر چکے ہیں خون سے اس طرح سے کہ اتارنا مشکل ہو گیا ہے. سارا اس عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں فرشتے پہاڑوں کے، اور وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر کہیں اجازت دیں ہمیں تو ہم یہ جو دو پہاڑ ہیں جن کے درمیان یہ ان ظالموں کی بستی آباد ہے، ان دونوں کو آپس میں ملا دیں اور ان کا نام و نشان ختم ہو جائے. اللہ اکبر. تو آپ یہ کتنا اللہ نے بھیجا ہے ان کی ایذا کو، رسانی کو دیکھ کے، اور ان کی جو بدتمیزی تھی اور جو تکلیفیں پہنچا رہے تھے وہ، اور جس طرح سے گندے آوازیں کسنا اور جس طرح جسمانی ایذا دینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے. فرشتے تو اسی کے حکم سے آتے ہیں. اللہ اب سیرت نگار سارے متفق ہیں، صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کو جواب تک نہیں دیا، سیدھے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے خطاب فرمایا اور فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. میرے اللہ میری قوم کو قومی. دیکھیے آپ، یہ ہے محبتوں کی انتہا. اللہ اکبر. اللہ یہ ہے رحمت کی انتہا، رحمت کی انتہا ہے. یہ اس عالم میں بھی کہتے ہیں ان قومی اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون. وہ جانتے نہیں ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ برباد ہو جائے. کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں اس محبت کی جو انسانیت سے سر جیسے آپ فرما رہے ہیں قوم اس کو کہا. جی سر جیسے آپ فرما رہے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار مشکلات بھی آئیں جیسے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا، لیکن آپ ہمیشہ پر امید رہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رویے سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ بھی ہمیں ذرا گائیڈ کیجیے۔ ضرور، میں ذرا تھوڑی سی بات پہلی کو مکمل کر لوں، جی ایک اور پلیز، چھوٹی سی مثال دے دوں، جی پلیز۔ اور وہ یہ ہے کہ ابو جہل کا کیا طریقہ کار تھا۔ اس کا بیٹا اکرمہ بھی اس کے ساتھ تھا، وہ جنگوں میں باپ کے ساتھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور جو لوگ ہوتے تھے ان میں بھی تھا۔ لیکن ایک صحابی آتا ہے جس کو پہلے اللہ کے رسول نے معاف فرمایا تھا، اور کہتا ہے یا رسول اللہ، فتح مکہ کا موقع ہے کہ اکرمہ جو ہے وہ یہاں سے بھاگ گیا، اسے پتہ ہے کہ بھی اس کے بارے میں بھی اعلان ہو چکا ہے کہ یہ ان لوگوں میں ہے کہ یہ اگر بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں تو بھی ان کو وہاں سے ہٹا کے ان کو ختم کر دو۔ یا رسول اللہ، وہ انسان تو ہے اور وہ بھاگ گیا ہے، اگر وہ بحیرہ کلزم کو کراس کر کے حبشہ چلا گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر ہو جائے۔ یا رسول اللہ، مجھے اجازت ہے میں اس کو واپس لے آؤں اور وہ جہنم سے بچ جائے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جاؤ لے آؤ، اکرمہ کو لے آؤ۔ اگلی بات وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اس کا حکم تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جہاں دیکھو کعبۃ اللہ کے پردوں سے چمٹا ہوا ہو تو بھی اس کو ہٹا کے وہاں سے اور مار دو۔ تو پھر مجھے کوئی کہ کیسے وہ میں لے کے آؤں گا، راستے میں اس کو کوئی مار دے گا، اور میں تو یہی چاہتا ہوں نا، اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ انسان ہے وہ جہنم سے بچ جائے۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا مجھے کوئی اپنی نشانی دے دے تاکہ میں وہ اپنے پاس رکھ لوں، اگر کوئی اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھے تو میں اس کو روک سکوں۔ تو پتہ ہے آپ نے کیا نشانی عطا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فدیناہ بآبائنا وامہاتنا، آپ نے وہی دستار مبارک جو فتح مکہ کے وقت آپ کے سر مبارک پہ تھی وہی اتار کے اس کو دے دی، اور فرمایا اس کو سب نے دیکھا ہوا ہے، یہ اپنے پاس رکھ لو، اب سے لے آؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ اللہ یہ آپ اکبر۔ دیکھیے، یہ محبت ہے، یہ رحمت ہے، کوئی مثال نہیں ہے جی انسانیت کے ساتھ محبت کی۔ رحمت للعالمین، بے مثال یہ مقام ہے جو آپ کو عطا ہوا ہے، رحمت للعالمین۔ جی بے ہر شک، ایک کو، جتنا بڑا مخالف، جتنا بڑا ایذا پہنچانے والا، جتنا بڑا تکلیف پہنچانے والا، جتنے بھی نقصانات پہنچائے، اس کے باوجود آپ کی کوشش یہی ہے کہ جہنم سے یہ بھی بچ جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیشہ اچھا سر، بچہ کیوں ہے؟ جی اس لیے کہ اللہ نے کہہ جو دیا ہے کہ رحمت للعالمین ہی بنا کے بھیجا ہے آپ کو، تو پھر پورا یقین ہے نا کہ میں اگر کسی کو جہنم سے بچانے کے لیے اس کا اسلام قبول کروں گا تو میرا اللہ بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ ٹھیک ہے سر، یہ بھی فرمائیے گا کہ جو بڑا منصب اور مقام پا کر تواضع اور انکساری اختیار کرنے کے حوالے سے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اصل مقصود تو وہی ہے، جی اگر آپ بچانا چاہتے ہیں بدترین دشمن کو بھی تو رویہ ایسا اختیار کریں گے کہ وہ آپ سے بدک کے دور نہ ہو جائے۔ جی، یہی اللہ کے رسول نے کیا، ہر ایک سے رویہ یہ اختیار کیا جس میں تواضع تھی، انکسار تھا، اور تواضع اور انکسار وہ چیز ہے کہ بدترین دشمن بھی آپ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے قرآن میں بھی یہی کہا ہے کہ ان سے اچھا سلوک کریں، پھر آپ کے جو یہ بدترین دشمن ہیں یہ بھی آپ کے جو ہے صدیق و حمیم ہو جائے گا، وہ آپ کا بہت قریبی دوست بن جائے گا۔ مقصود ہی یہی ہے جی کہ ٹھیک، وہ بچ جائیں، بدترین دشمن بھی بچ جائیں۔ اس لیے تواضع جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اگر غصہ آئے، جواب اس کی بدتمیزیوں کا جو ہونا چاہیے وہی دیا جائے تو پھر وہ جو جہنم میں گیا۔ ٹھیک اس ہے، لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع ہی کو اختیار کیا۔ بے شک، ٹھیک ہے یہ تواضع جو ہے جی۔ یہ بھی اس لیے ضروری ہے کہ وہ دور بھاگنے کی بجائے قریب آئے اور جہنم سے بچ جائے۔ جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ پروفیسر یحییٰ جلال پوری صاحب عالم دین آل دا وے فرام انگلینڈ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے۔
بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ابھی ہم چلتے ہیں رانا شفیق خان پسروری صاحب کی جانب. سر جیسے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, فرمائیے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسانیاں بانٹنے والے تھے, اور آج ان کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ پہلے آپ تھوڑا سا بتائیں ہمیں شخصیت کے حوالے سے, ان کی تعلیمات کے حوالے سے, ان کے اعمال کے حوالے سے, جہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے حکم دیا اور یاد فرمایا. جہاں تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی بات ہے, حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا پیدا فرمایا یا ایسا مبعوث فرمایا کہ دنیا کے لیے تو وہ رحمت ہیں ہی ہیں, مسلمانوں کے لیے باعث عزت و افتخار ہیں ہی ہیں, لیکن اپنی ذات میں وہ بے مثال ہیں, لاجواب ہیں, عدیم النظیر ہیں. جس حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے نا, ان کو یکتا پائیں گے آپ, منفرد پائیں گے, ان جیسا کوئی نہیں ہے. مذہب الطہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَا فَأَجَزْنَا أَن نُّذْرَائِهِ, صدیاں بیت گئیں, زمانے لد گئے, کوئی آپ جیسا پیدا نہ ہوا. اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے, اب قیامت قائم ہو جائے, کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ ہم نے آپ کو رحمت عالمین بنا کر بھیجا ہے. اچھا, عربی میں یہ جو للعالمین ہے, لام کو ہٹا دیجیے تو الف لام استغراقی ہے, اور عالمین جو ہے اس کا عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے جہانوں کے لیے, یعنی عالم کی جمع ہے. ایک تو ہوتا ہے نا عالم, لام کی زیر کے ساتھ, وہ تو ہوتا ہے صاحب علم. جی. لام کی زبر کے ساتھ جو ہے نا اس کا معنی کر دیتے ہیں ہم عمومی طور پر جہان, اور یہ ترجمہ کر کے نا تو آگے نکل جاتے ہیں جہانوں کے لیے رحمت ہے. لیکن جہان ہے کیا؟ جہان ہے کیا؟ یہ ہے اصل میں بات سمجھنے کی. اگر یہ ادراک ہو جائے تو پھر معنی جو ہے نا رحمت للعالمین, مثلا رحمت کا معنی تو ہوتا ہے دیا, شفقت, مہربانی, غم گساری, خبرگیری, دوسروں کے لیے مہربانی, یعنی لطافت کے جتنے بھی جذبات یا معنی ہو سکتے ہیں وہ لفظ رحمت میں آ جاتے ہیں. جی. لیکن عالمین کیا ہے؟ عالم اصل میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے, صرف چیز ہی نہیں, ہر اس شے کو کہا جاتا ہے, ہر اس طبقے کو, ہر اس گروہ کو, ہر اس جذبے کو جو اپنے وجود کی نمود کی صلاحیت, جو اپنے آپ کو نمایاں کر سکے, جو واضح ہو سکے, جو آشکار ہو جائے, جو لوگوں کی نگاہ میں آ سکے, بلکہ حواس خمسہ کے ذریعے سے جسے محسوس کیا جا سکے. آپ چھو کے اس کو محسوس کرتے ہیں, دیکھ کے محسوس کرتے ہیں, دل کے ساتھ محسوس کرتے ہیں, علم کے ساتھ محسوس کرتے ہیں, اس کو عالم کہا جاتا ہے. اب اس انداز سے دیکھیں تو ایک ہے انسانوں کا عالم, جنات کا عالم, انسانوں کا عالم, جنات کا عالم, ملائکہ کا عالم, حیوانات کا, حشرات کا, نباتات کا, جمادات کا, ہر چیز کا عالم. ایک تو یہ عالم ہے. پھر جہاد کے لحاظ سے مشرق کا, مغرب کا, شمال کا, جنوب کا, یہ سارے عالم ہیں. ایک عالم دنیا ہے, ایک عالم برزخ ہے, ایک عالم حشر ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں عالم ارضی ہے, عالم سماوی ہے, عالم صوری ہے, عالم مانوی ہے, کیفیات کا, کمیات کا, تدبرات, تصورات, تخیلات, یہ سارے عالم. پھر جذبات کا عالم ہوتا ہے, وجد کا عالم, شوق کا عالم, شباب کا عالم. اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی سیرت جو ہے سب کے لیے رہنمائی کا سامان فراہم کرتی ہے. صرف یہ نہیں کہ سامان فراہم کرتی ہے, بلکہ ان کے لیے آسانیاں فراہم کرتی ہے, ان کے لیے رحمتیں یعنی رقتیں, لطافتیں, احسان, کرم سب کے لیے فراہم کرتی ہے, ان کا جینا آسان کر دیتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا سر, جیسے آپ فرما رہے ہیں یقیناً سیکھنے کو ملتا ہے جب آپ جیسی شخصیات کے ہم نشست میں بیٹھتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اوصاف ہیں, ہمارے آج کے معاشرے کو اس کی کیا ضرورت ہے, کتنی اہمیت ہے, ہم کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں, اس میں سے کیا ہم اپنے لیے لے سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اگر معاشرے کو آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں
معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور معاشرے کے لیے نرمیاں اور آسانیاں ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو سیرت کو فالو کرنا پڑے گا. جی سیرت کے ذریعہ ہی آپ کچھ کر پائیں گے. یعنی آپ کی تصحیح بھی ہوگی, آپ کی اصلاح بھی ہوگی اور آپ کے لیے نرماتیں اور آسانیاں بھی ہوں گی, تو سیرت ہی کے ذریعے سے ہوگی. مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے جو خصوصیات عطا کی گئی ہیں دیگر انبیاء اور رسول پر, ان میں سے ایک یہ تھی کہ مجھے اوتیت جوامع الکلم, مجھ کو جامع کلمات عطا فرمائے گئے ہیں. کہ یعنی کلام تھوڑا ہوگا, معنی بہت زیادہ. معنی بہت زیادہ. میں کہتا ہوں کہ ساری کی ساری سیرت کی آسانیوں کو ایک فقرے کے اندر سمیٹا جا سکتا ہے, اور لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ اس ایک فقرے پر. وہ ہے لا ضرر ولا ضرار. بظاہر دونوں کا معنی ایک ہے, نہ نقصان نہ نقصان, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے آپ کو خود نقصان پہنچے یا پہنچنے کا اندیشہ ہو, یا اس کی وجہ سے کسی اور کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے دنیاوی نقصان ہو یا دینی نقصان ہو. کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے دانستہ نقصان پہنچے یا نادانستہ نقصان پہنچے. کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے جسمانی نقصان پہنچے یا روحانی نقصان پہنچے. یعنی اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقرے کے اندر اپنی رحمت جو ہے نا, اپنی رحمت للعالمینی, اس کو سمیٹ دیا ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جو نقصان دہ ہے. اب دیکھیں, ہم پانی پیتے ہیں, اپنے گھر میں بیٹھ کے پیتے ہیں, لیکن ایک ایسا برتن ہے ہمارے ہاتھ میں جس کا ایک کونا جو ہے ٹوٹا ہوا ہے اوپر سے, تو اس سے ہمیں بچنے کی اس لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ نادانستی میں اس کی وجہ سے آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ ان پہ چرکا لگ جائے, زخمی, یا کسی بچے کو زخم لگ جائے کسی حوالے سے اپنا. یعنی ایسی چیز, ہر اس کام سے منع کیا گیا, ہر اس بات سے منع کیا گیا, ہر اس عمل سے منع کیا گیا جس کی وجہ سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو آپ کو یا آپ کی وجہ سے کسی اور کو. ٹھیک ٹھیک. اگر اسی چیز کو فالو کر لیا جائے نا تو سارے معاملہ جو ہے نا حل ہو جاتے ہیں. اور معاشرہ بنتا کن سے؟ آپ سے اور مجھ سے معاشرہ بنتا ہے, ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں. اچھا سر, یہ بھی فرمائیے گا کہ جب ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ذکر کر رہے ہیں, ان کی سخاوت اور مہربانی کا جو انداز ہے جو آج ہمارے معاشرے میں جس کی ہمیں آج بھی اشد ضرورت ہے, اس سے کیسے دکھ درد دور کیے جا سکتے ہیں اپنے معاشرے کے, اپنے لوگوں کے, نیڈی پیپل کے؟ کیسے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے ہی رحمت اللہ عالمین, اور آپ نے جو ترغیب دلائی تھی لوگوں کو وہ یہی تھی کہ اپنی ضروریات تو پورا کر کے دوسروں کو خرچ کرنا. ایک تو ہے یہ جس کو کہتے ہیں سخاوت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار کا سبق دیا تھا, اور ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضروریات کے باوجود کسی اور کو دے دینا. مثلا صحابہ کرام میں سے مثال ہے کہ ایک صحابی نے دیکھی جب صورتحال تو گھر میں بھیجا. غالباً غزوہ خندق کا یہ واقعہ ہے, غزوہ خندق ہی کا واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر دوسروں کی نسبت 2 پتھر بندھے ہوئے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں بھیجا بچے کو کہ کچھ ہے تو بتانا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول پاک کی جو حالت ہے مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. آپ کو پتہ چلا تو آپ نے اپنے جتنے ساتھی تھے نا ان کو کہا بھائی جابر کے ہاں دعوت ہے. اللہ اکبر. تو جابر نے گھر پیغام پہنچا دیا کہ رسول پاک اس طرح آ رہے ہیں. تو وہ ایک دفعہ تو ہماری اماں جو ہیں صحابیہ وہ بیچاری مضطرب ہوئیں کہ کیا کروں گی, لیکن پھر یہ جواب سن کے اپنا اضطراب میں کمی واقع ہوگی بلکہ ختم ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں, اللہ ہی بہتر کرے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. تو ایک یہ صورتحال ہے کہ جو کچھ تھا لا کے سامنے رکھ دیا, اس میں پھر اللہ نے برکت ڈالی. ایک یہ بھی ہے کہ ایک مہمان آیا تو اللہ کے نبی نے کہا کوئی ہے جو اس کی مہمانداری کرے گا, تو وہ گھر میں لے گئے. تو جب گھر میں لے کے گئے نا تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے. تو انہوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ یہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے تو ایسا کریں گے جب کھانے لگے نا تو پھونک مار کے چراغ بجھا دینا.
تو رات میں مہمان کھاتا رہا، وہ خود ہمارے پنجاب میں کہہ رہا پچاکے مارتے رہے، آواز نکلتی یعنی آواز ایسے نکالتے رہے جیسے وہ بھی کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. اچھا. تو صبح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تم پہ مسکرا رہا تھا تمہارے رات والے معاملے، یہ ایثار کی معاملہ ہے، یعنی اپنی ضروریات، بچوں کو سلا دیا بھوکا، اللہ. خود پچاکے مارتے رہے تاکہ مہمان کھا لیں. اچھا اسی طرح قادسیہ کے موقع پر ایک واقعہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے. جی. واقعہ ہے کہ آپ نے بھی یہ سنا ہوگا کہ زخمی پڑے تھے، جی جی. تو ایک نے آواز دی کہ پانی پانی کے پانی لیے. پانی چاہیے، تو پانی لے کے وہاں گئے تو قریب سے آواز آئی تو کہنے لگے میرے بھائی کو پہلے میرے بلا دو. بھائی کو پہلے دے دو. وہاں گئے تو پھر اور قریب سے آواز آئی کہ میرے بھائی کو پیاس ہے، ایک سے دوسرا، پانی. دوسرے سے تیسرا. ہاں تو اس تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ قادسیہ کے مقام کے حوالے سے، قادسیہ کی جنگ کے حوالے سے، کہ جب وہاں تک پہنچے تو وہ شہید ہو چکے تھے، واپس آئے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے، واپس آئے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے. یہ ایثار ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار کا سبق دیا، اور صرف سبق دیا نہیں، پہلے خود کر کے دکھایا. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی زبان پر لا کا لفظ نہیں تھا. نہیں تھا ان کی زبان. نہیں تھا. ہمیشہ ایکسیپٹنس سوائے لا الہ الا اللہ کے. لا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے بھی سوال کیا ہے آپ نے عطا کر دیا ہے. اس سے بڑا سخی اور کون ہو سکتا ہے؟ اچھا سر. یعنی آپ چاہتے تو آپ کے قدموں پہ خزانوں کے ڈھیر تو لگتے تھے، آپ جتنا چاہتے رکھ لیتے، کسی نے اف نہیں کرنی تھی. لیکن کیفیت کیا تھی کہ کئی ماہ گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا. اور پھر آگے جس انداز سے سکھایا، مثلا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار مجھے کہا کہ گھر میں کچھ ہے، تو میں نے کہا جی گوشت آیا تھا، سارا بانٹ دیا، یہ باقی بچ گیا. آپ نے فرمایا جو بانٹ دیا وہ بچ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو بانٹ دیا تھا وہ بچ گیا. اب دیکھیں سبق کیا ہے، جو باقی بچ رہتا ہے نا وہ ہمارا نہیں ہوتا، وہ ہمارے ورثاء کا ہے. ہم جو چیز چھوڑ کے جائیں گے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارے ورثاء کا ہے. جی. ہمارا وہی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، جو آگے ہمارے کام آئے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہے وہ انداز تعلیم اور یہ ہے وہ انداز تربیت جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں، یہ حکم ہے کہ وہ آدمی جو ہے ایمان والا نہیں کہ جو خود بھرے پیٹ ہو اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو. جی بالکل بالکل. جیسے آپ گفتگو کر رہے ہیں تو میرے دل کے اندر نا ایک بات آ رہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسکراہٹ ہے وہ ہنسمکھ تھے، اور ان کی مسکراہٹ ایسی جو دل کے اندر تک اتر جائے، اور دنیا گرویدہ تھی. ہم بھی ہیں، ہم بھی. میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا وہ بتائیے نا کہ ان کی مسکراہٹ جو ہے، ان کے جو واقعات ہیں، جو ایک فیل ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیے. دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس تو تھا ہی ملہی، ملاحت بھرا تھا، اور اس کو دیکھ کے لوگوں کے دکھ دور ہو جایا کرتے تھے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک اماں کو خبر ملی کہ تمہارا خاوند شہید ہو گیا، تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے پیارے رسول کے بارے میں بتاؤ. پھر پتہ چلا کہ بچوں کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں. تو یہی کہتی تھی پیارے رسول کے، جب پیارے رسول کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو بے ساختہ کہا کل مصیبت بعدک جلال. سونے آپ کے چہرے کو دیکھا، ساری مصیبتیں کافور ہو کر رہ گئیں. آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھ کے تو لوگ جیا کرتے تھے، اور مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ کھیلتی تھی. آپ کبیدہ خاطر بھی کبھی نہیں ہوئے، لیکن آپ کے چہرے اقدس پہ وہ خشکی نہیں نظر آتی تھی جو ہمارے ہاں زاہدان خشک کے چہروں پہ نظر آتی ہے. آپ کے چہرے پہ ہر وقت ایک تبسم رہتا تھا، مسکراہٹ رہتی تھی، کلکلاہٹ رہتی تھی. پھولوں کی طرح تھا آپ کا چہرہ اقدس جو ہے. اس کو کسی چیز کے ساتھ مشابہت دینا بھی چاہیں تو شاید نہ دے پائیں. پھول اتنا نہیں کھلتے ہوں گے جتنا اللہ کے نبی کے چہرہ اقدس پہ کلکلاہٹ رہتی تھی. آپ لوگوں کے ساتھ خوش طبعی کیا کرتے تھے. آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو بشارتیں دو، خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو ڈراؤ نہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں یسروا ولا تعسروا، آسانیاں فراہم کرو، مشکلات پیدا نہ کرو. ابشروا، بشارتیں دو.
ان کو ڈراؤ نہیں ہونا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. میں ترغیب تھی تو ترغیب پہلے تھی. واہ ماشاء اللہ. ڈراوا بعد میں تھا, لیکن اپنا ڈراوا تھا جہنم کا ڈراوا تھا, اور کسی چیز کا نہیں. ہر ایک معاملے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امید کے دامن کو چھوڑنے کا یہ باقاعدہ تلقین کی, تربیت دی, تعلیم دی کہ امید کا دامن نہیں چھوڑنا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ واضح تھا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آدمی اس کو کیا کہتے ہیں اپنی زندگی کا حاصل بنا لے تو اس کے چہرے پہ کھلکھلاہٹ ہی رہے گی, کیا کہتے ہیں پزمردگی جو ہے وہ دکھائی نہیں. یعنی سر سمجھ یہ لگی کہ مسکراتے رہنا سنت ہے, ہمارے نبی کی سنت ہے. ہم گفتگو کریں, تکلم کریں, مخاطب کریں, دیکھیں, مسکرا دینا بھی یہ بھی سنت ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبع تھے, خوش طبعی فرمایا بھی کرتے تھے. مثلا ایک اپنا مائی آئی, اس نے کہا جی مجھے اونٹ چاہیے, تو کہنے لگے جی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو. اچھا. تو وہ کہنے لگے میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا, مجھے تو اونٹ چاہیے. تو اللہ کے نبی فرمایا اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے. وہی ہوتا ہے جی. طبی چلتی رہتی تھی آپ کی محفل کے اندر, آپ خوش طبی فرمایا کرتے تھے. کئی واقعات جو ہے نا اس طرح سیرت کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں ایک آخری کوسچن کرنا چاہوں گا آپ سے. فرمائیے گا کہ فصیح و بلیغ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا تکلم ایسا جیسے آپ نے آغاز میں کہا کہ تھوڑی گفتگو لیکن اس کا بہت زیادہ جامع اور بہت زیادہ اس کا رزلٹ آتا ہے سامنے. ان کے کچھ نمونے ہمیں بیان کیجئے, کچھ ہمیں وہاں سے بھی سبق ملے تاکہ کہ تھوڑی سی گفتگو اور اس میں مفہوم بڑا لمبا چوڑا اور مکمل گفتگو ہو. دیکھیے ایک تو یہی ہے نا جو جس طرح میں نے بتایا تھا لا ضرر ولا ضرار. جی. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مطالعہ کریں نا تو اکثر احادیث جو ہیں چھوٹے چھوٹے کلمات پر مشتمل ہیں. مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ہمارے ہاں بخاری شریف کے جو ہوتی ہیں مجالس ان میں بیان کی جاتی ہے. بخاری کی آخری حدیث ہے وہ ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان خفیفتان علی اللسان و ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی ایک تو اس میں دیکھیے کہ ردم ہے, یعنی اگر شاعرانہ انداز میں دیکھا جائے تو ملتے جلتے ہیں, کانوں کو بھلے دکھائی دیتے ہیں. جی, وزن پورا. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گفتگو فرماتے تھے کہ کانوں کو بھلی محسوس ہو. اس میں کیا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن, کہ دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں, اور وہ کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں, میزان میں وزنی ہے, لیکن تولنے میں بہت وزنی ہے. جی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر چھوٹے چھوٹے فکرے کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ شروع کریں ادھر سے اور وہ اگر تک چلے جائیں تو پتہ ہی نہ چلے کہ فرمایا کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی یسر ولا تعسر, آسانیاں کرو مشکلات نہ کرو. اس کی بھی آپ جتنی چاہیں تفصیل بیان کرتے چلے جائیں. اچھا, خطبہ آپ ارشاد فرماتے تھے تو خطبہ مختصر ہوتا تھا, نماز لمبی ہوتی تھی, یعنی جمعے کے خطبے کے حوالے سے بھی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں. آپ نے تو آپ کی جتنی بھی احادیث ہیں, یہ تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ جب کماد کے کھیت میں آدمی داخل ہو جائے نا تو وہ سوچتا ہے کہ یہ گنا توڑوں یا یہ گنا توڑوں. ہماری کیفیت تو وہ ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو عربی کا ایک محاورہ ہے خیر الکلام ما قل و دل, کہ بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو قلیل ہو لیکن جامع ہو, اور جامع کلمات ہوتے وہ ہیں جو تھوڑے ہوں لیکن وہ رہنمائی کرے تو بہت زیادہ رہنمائی کرے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فکرہ جو ہے نا بالکل اپنا صحیح اپنا جو ہے نا اویزہ اللہ کے نبی کی سیرت پر اویزہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا ہی یہ کر. آپ تو اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی لوگوں کو بور نہ کرو. یعنی بعض ہمارے خطبہ ہوتے ہیں نا, یا خطبہ نہیں کہنا چاہیے, خطیب تو ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کی نفسیات کو دیکھ کے بات کرتے ہیں اور ایسے انداز سے بات کرتے ہیں. ہمارے واعظین جو ہیں اکثر وہ پھر جب شروع ہوتے ہیں نا تو پھر ان کے لیے ختم کرنا بات کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیے بات تو وہ ہوتی ہے کہ آدمی جب سوچے تو ان کلمات کو سن کے سوچ کے اپنا سر دھنے. جی ٹھیک.
सर थैंक यू वेरी मच, प्लेयर हैविंग यू, आपके आने का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद रहे राना शफीक खान पसरूरी साहब, मुसन्निफ़, कॉलम निगार, सीनियर सहाफ़ी, इनसे गुफ्तगू की। और हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर याहिया जलालपुरी साहब ने, आलिम दीन। इन दोनों साहिबान का शुक्रिया। बात यही है कि जब हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो हम गुफ्तगू जो करते हैं उसको अपने पे अप्लाई करना भी ज़रूरी है, उसको सीखना भी ज़रूरी है, उसको समझना भी ज़रूरी है, और फिर अपनी ज़िंदगियाँ उस तरह गुजारना भी ज़रूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।